طرف چلتے ہیں ان دی ایوالونگ جرنلسٹک لینڈسکیپ سب سے بڑے ایتھیکل چیلنجز کیا ہیں جو جرنلسٹ اور میڈیا پلیٹ فارمز فیس کر رہی ہیں کرنٹلی؟ یہ دیکھیں کہ چیلنجز تو جو ریگولر میڈیا ہے ٹریڈیشنل اس کو بہت سارے مشکلات کا سامنا یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے، اور بہت کم ہوگی اشاعت بھی اور بزنس بھی ٹریڈیشنل میڈیا کا، اخبارات کا، ٹیلی ویژن کا۔ تو یہ اور دوسرے بھی لوگوں کو بھی الجھاؤ ہے، بہت زیادہ وقت لوگ محسوس کرتے ہیں خود جو استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا یا آن لائن ایپس مختلف اس کا استعمال، وہ بھی اس پریشانی میں ہے کہ وہ خود بھی اس سے چھٹکارا پانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی کافی وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں دنیا جہان کی بے شمار ایک دم سے اوپننگ ہوئی ہے، انفارمیشن کا فلڈ آیا ہے ہر طرف سے کہ لوگ جو ہیں، لوگوں کو خود اپنے جو ایک جب ہم نے شروع کیا نا کوئی لیٹ 60s میں پچھلی صدی کے جرنلزم، اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ مختلف لوگوں کے اجارہ داریاں ہیں اخبارات اور رسائل پر، ادبی رسائل پر بھی، اخبارات میں بھی، اور وہ کسی کو دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتے۔ بڑی بڑی اچھی تخلیقی صلاحیتوں والے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو جو کلک بنے ہوئے ہیں میڈیا آرگنائزیشن میں وہ آنے نہیں دیتے قریب۔ تو لیکن اب وہ بات نہیں ہے، اب ہر کسی کے لیے اوپن ہے، جس میں صلاحیتیں ہیں زیادہ امپاور انڈیویجولس کو کر دیا ہے ٹیکنالوجی نے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ہر کوئی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے پہلے والے میڈیا ٹریڈیشنل سے سبق سیکھ کے بھی چلنے والے بے شمار ہیں جو پروفیشنل انداز میں ہی انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن بے شمار جو ہیں جو خواہش پوری کرنے کے لیے ایک عوام الناس، گلی کا، اسٹریٹ کا، گاؤں کا آدمی بھی جو ہے ہمیں اپنی آواز ہم تک پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے، ہم مختلف جگہوں کے لوگوں کے مسائل اور پریشانیاں، خوشیاں اور زندگی کا انداز ان کا دیکھنے کو ملتا ہے، اور ساتھ پریشانیاں بھی ہیں، اور بہت سارا جھوٹ اور بہت ساری گڑ کے بات اور پراپیگنڈا کرنے والے لوگ۔ پہلے تو یہی تھا نا، ہم سمجھتے تھے جن لوگوں نے اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، وہ کما رہے ہیں اور وہ اجارہ داریاں قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ اجارہ داریاں نہیں ہیں، لیکن انہی کے بٹھائے ہوئے لوگ بہت سارے، وہ طاقتیں جو ان میڈیا کو، ٹریڈیشنل میڈیا کو استعمال کر رہی تھی، اب سوشل میڈیا اور یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر جو کچھ بھی ہے، اس کو بھی استعمال کرنے میں وہ سمارٹ انف، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، اور ادھر بھی انویسٹمنٹ کی ہے، ادھر بھی ان کا توتی بولتا ہے، ان کا ہی نقطۂ نظر پرویل کرتا ہے۔ تو یہ فائدے بھی ٹیکنالوجی کے ہمیشہ ہوتے ہیں، خاصے ہوتے ہیں۔ اگر ایک اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، ڈومینیشن کے لیے، دوسروں کو شکست دینے کے لیے، اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے، ایکسیس زیادہ سے زیادہ ہر چیز پہ اپنی کرنے کے لیے اگر کیا جائے گا تو وہ نقصانات بھی ہیں، ٹسل بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، اور فوائد بھی ہیں۔ فوائد تو ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی اخلاقیات وغیرہ کا یا کوئی اس کے اوپر پروفیشنلزم ہو، اور پروفیشنل تنظیمیں ایسی ہوں جو ان کو سیدھے رستے پہ رکھیں، قومی ضرورتیں اور تقاضے بھی پورے کر سکیں، تو بہت کچھ ہے، اور بہت سا الجھاؤ بھی ہے، اور لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ میں نے ابھی کہا کہ اچھے خاصے سنجیدہ ذہین تجربہ کار لوگ بھی جتنا زیادہ خود استعمال روزانہ کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کا، اس کے اپنے سیل فون کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے، وہ خود پریشان ہے کہ ہم اتنا زیادہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور جب نئی چیزیں آتی ہیں، جب لوگوں پہ واضح پورا نہیں ہوتا فائدہ اور نقصان اور
درست اور صحیح اور غلط کسی چیز کا، اس میں پھر وہ ایک سسپینس اور ایک ہیجانی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے معاشرے میں، اور جو اس سوشل میڈیا نے، نئی ٹیکنالوجی نے کر دی ہوئی ہے بڑی حد تک۔ باقی ساری چیزوں سے توجہات ان کی کھینچ کے لوگوں کی اپنی طرف لے آنا بہت بڑا ایک سردردی ہے عام لوگوں کے لیے، اور چیلنج بھی ہے عام لوگوں کے سوچ اور فکر کے لیے کہ وہ اس کا بہتر استعمال کیسے کریں، کیا